یک طرفہ کارروائی افغانستان پہ کر سکتے ہیں، تو کیا پاکستان پہ اب انہیں اعتماد نہیں رہا؟ اور اگر کوئی اس طریقے کی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ پاکستان پہ پڑے گا؟ دوسرا یہ کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کی تاریخ نہ دی گئی تو 10 ماہ تک یہ پڑاؤ ہم اسلام آباد میں ڈال سکتے ہیں، تو ابھی تک تو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کب اسلام آباد داخل ہوں گے، کسی بھی رہنما کو نہیں پتا۔ اور دوسرا، خان صاحب کے ساتھ اتنا کوئی بڑے ریلی وہاں سے نہیں آ رہی، تمام انحصار خیبر پختونخوا پہ ہی کیا جا رہا ہے، تو اس بارے میں بھی کچھ بتا دیجیے، کیا خیبر پختونخوا کے لوگ 10 ماہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ریلی کا تعلق ہے تو خان صاحب اس کی قیادت کرتے ہوئے لاہور سے روانہ ہوئے ہیں اور وہ آ رہی ہے، اور طریقہ کار اس کے لیے خان صاحب کی طرف سے یہی طے ہوا ہے کہ مختلف مقامات پر آہستہ آہستہ آتے ہوئے لوگوں کو ریلی کرتے ہوئے آنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کیا گیا ہے، پارٹی نے کیا ہے، اور اس طریقہ کار کے تحت جو نارمل ٹریڈیشنل روایتی طریقہ ہوتا ہے لانگ مارچز کا، اس سے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ڈیگریشن آپ اس کو سمجھ لیں۔ میں اس کو تشبیہ دوں گا کسی حد تک چیئرمین ماؤ کے لانگ مارچ سے۔ ان کا لانگ مارچ ہی تھا جس کے بعد یہ لانگ مارچ کی اصطلاح بڑی سیاست میں عام ہوئی۔ تو چیئرمین ماؤ نے جس طرح کا کیا تھا، ہم بھی شاید اسی طرح کا کم و بیش کر رہے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ ہم جلسے کر رہے ہیں اور وہ لڑائیاں لڑ رہا تھا۔ چیانگ کائی شیک کی فوج کے ساتھ اس کے مختلف مارکے ہو رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ موو کر رہا تھا۔ تو ہم وہ لڑائیوں کی بجائے جو ایکچوئل جنگیں ان کی تھیں کمیونسٹ پارٹی کی اور چیانگ کائی شیک کی، اس کے علاوہ ہم جو ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں۔ تو کبھی گجرانوالہ میں جلسہ ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوگا، اب آپ دیکھیں گے۔ ہاں، اسلام آباد جب پہنچیں گے، وی آر ٹیکنگ آور ٹائم، ہمیں کیا جلدی ہے؟ ہم نے کوئی اسلام آباد میں نماز عید کے اجتماع کے لیے تو نہیں پہنچ رہا نا کہ ہم نے فوراً پہنچنے اور کسی ٹائم کنسٹرینٹ کے تحت پہنچ رہے ہیں۔ ہم اپنے مزے سے آ رہے ہیں، اور جتنا جتنا ہم آہستہ آہستہ سے مزے سے آ رہے ہیں تو اتنی ہمارے مخالفین کے نفس جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں، ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ٹی وی اسکرین کو 1 سیکنڈ کے لیے خالی نہ چھوڑیں تاکہ لانگ مارچ کی طرف کیمرے نہ چلے جائیں، ہمیں ہی دکھاتے رہیں۔ تو صبح جو ہے ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ ہاں جی صبح 9 بجے سے مسٹر ایک پریس کانفرنس کرے گا، اور جیسے ہی مسٹر اے کی ختم ہوگی تو دوسرا مسٹر بی شروع کرے گا۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اسلام آباد میں جو تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اب کراچی سے بھی وہ ایک نمونہ ہے، وہاں پہ وہ جو شر کی جھیل میں روز جو ہے ڈبکیاں مار رہا ہوتا ہے، کرپشن سے لتھڑا ہوا گند بدبودار شخص جس کے اسپتال میں شراب کی بوتلیں بھی برآمد ہوئی تھی اور اس کے گھر کی دیوار سے، اس کی گھر کی دیواروں سے پیسے برآمد ہوئے تھے، وہ بھی پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ تو اچھا ہے، یہ مشغول ہیں، ویسے تو نہیں کرتے تھے، اب عوام کے سامنے روز آ کر اب خان صاحب کی برائیاں کر رہے ہیں، اچھا ہے کرتے رہیں۔ وہ مولانا مودودی صاحب کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا رومی کا انہوں نے قول کا اقتباس انہوں نے مینشن کیا اپنی ایک کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی شہر میں گیا تو لوگوں نے کہا کہ یار یہاں پر ایک بندہ ہے اور اس کی بڑی برائیاں کی جاتی ہیں، تو کہتا ہے اس نے کہا کہ ہاں پھر وہ یقیناً اچھا آدمی ہوگا جس کی سب لوگ برائیاں کر رہے ہیں۔ تو بات یہ کہنے کا مطلب تو لانگ مارچ تو ہم اپنے مزے لے کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور جتنا ہم مزے لے رہے ہیں اتنے ہی باقی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، اتنے دے یہی ہماری خواہش ہے۔ دوسری بات آپ نے امریکہ کا کہا، دیکھیں امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ اپنی پالیسیاں دنیا میں امپوز کر رہا ہے، امپلیمنٹ کر رہا ہے، اس کی وار آن ٹیرر پہ ایک پالیسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں افغانستان ایک آزاد ملک ہے، افغانستان کو چاہیے کہ اپنے معاملات امریکہ کے ساتھ خود دیکھے، ٹھیک ہے، اس وقت وہ آزاد ملک ہے۔ اب رہ گئی بات امریکہ کا افغانستان میں کارروائی کرنے کا تعلق، اس پہ بہتر ہے کہ میں کمنٹ اس لیے نہ کروں کہ دیکھیں وہ میرا ڈومین نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر بغیر کسی وجہ کے ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن ہوتی ہے اور سیکیورٹی کونسل کی کوئی ریزولوشن انڈر آرٹیکل 7 آف UN چارٹر کے تحت اس یوز آف فورس کو آتھرائز نہیں کرتی، تو پھر وہ آٹومیٹیکلی انلیگل یوز آف فورس ہے۔ اس لیے جب وہ ہوگا تو یقیناً امریکہ ایک بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کا جو ڈر ہے کیا امریکہ کو وہ ہے؟ میرے خیال میں اس کو نہیں۔ رہ گئے پاکستان، ہمارے اوپر اثرات، تو ہمارے اوپر تو یقیناً دیکھیں افغانستان میں اچھا کام ہوگا تو ہمارے ملک میں اچھے اثرات ہوں گے، افغانستان میں کوئی غلط کام ہوگا، کوئی یوز آف فورس ہوگی، دہشت گردی ہوگی، اس کا نتیجہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ہم تو افغانستان تو ہمارا پڑوسی ہے،
اور اسی لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ افغانستان میں کسی قسم کا ٹرموائل اور کسی قسم کا پرابلم نہ ہو، تاکہ ہم بھی اس سے متاثر نہ ہوں۔